جو کہ 14 سینیٹرز نے اتفاق رائے سے جو تو نہیں لیکن بائی میجورٹی کہتے ہیں کہ ایک قرارداد منظور کی ہے کہ الیکشنز کو مؤخر کرائے جائیں، یہ نہ صرف توہین سپریم کورٹ ہے، عدالت ہے، کیونکہ آرٹیکل 190 میں سپریم کورٹ نے جب یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ 8 فروری کو ہوگا اور یہ پتھر پر لکیر ہے، اور پھر دوبارہ جب لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا جس کے خلاف الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں آئی تھی، تو اس میں نہ صرف انہوں نے اس حکم کو معطل کر دیا تھا بلکہ وکیل کو بھی ایک توہین عدالت کا نوٹس دیا تھا کہ کسی قیمت پر ہم جنرل الیکشنز میں تاخیر کو برداشت نہیں کریں گے اور آئین سے ماوراء کوئی قدم نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ سینٹ آف پاکستان جس میں کورم بھی پورا نہیں تھا اور اس کے باوجود وہ قرارداد کو کثرت رائے سے جو منظور کیا گیا وائس اس سے، وہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف توہین آئین ہے بلکہ توہین عدالت عظمیٰ ہے، اور اس کا بھی سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ اگر وہاں وکیل کو نوٹس مل سکتا ہے توہین عدالت کا کہ کیوں کر آپ نے یہ درخواست دی جو التوا کا باعث بن سکتی ہے، تو یہاں تو ایک براہ راست قرارداد پیش کر کے اس کو منظور کیا گیا کہ الیکشنز کو مؤخر کیا جائے، جبکہ یہ آئین جس چیز کا متقاضی تھا اور سپریم کورٹ کا جو بڑا واضح دو ٹوک فیصلہ تھا، یہ اس کی بھی تضحیق اور توہین ہے۔ ہماری پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے، کسی قیمت پر بھی الیکشنز کو مؤخر نہیں ہونا چاہیے، مزید التوا کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ 8 فروری جو ایک یقیناً تاریخ دی گئی ہے، اس میں پھر بے یقینی کی کیفیت نہ اجاگر کی جائے اور پھر ایک سراسیمگی اور کنفیوژن کو جنم دینے کے مترادف ہے جو جس سے اعتراض کیا جائے، بلکہ تمام جو ادارے ہیں وہ تن من دھن سے الیکشن کے شفاف اور بروقت انعقاد کی طرف تمام عمل جو ہے اس پر کریں۔ دوسرا یہ دیکھیے گا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ سپریم کورٹ نے کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ دیجیے گا۔ اب لیول پلینگ فیلڈ آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے کارکنوں کے جتنے ہمارے امیدواران کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے میسو اسکیل پر، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ٹریبونل نے فیصلے کیے ہیں آپ نے دیکھا کہ بیشتر وہ فیصلے جو ہے کاغذات نامزدگی کی منسوخی کے تنسیخ کے ان کو مسترد کر کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چاہے وفاقی ہو چاہے صوبائی ہو اور چاہے انسپیکٹر جنرل پولیس جو کہ پولیس کی سربراہ ہوتے ہیں مختلف صوبوں میں اور اسلام آباد میں، یا وہ جو ہے چیف سیکرٹریز ہوں جو بھی مختلف صوبوں اور مرکز میں ہیں، انہوں نے کس قدر اس معاملے میں جو ہے الیکشن کمیشن کی بھی تضحیق کی، جو احکامات الیکشن کمیشن نے جاری کیے تھے، اور سپریم کورٹ کی جو واضح ہدایت تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آرٹیکل 218 اور 220 کے تحت اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے یہ یقینی بنائے کہ تمام ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کی کسی قسم کی مداخلت نہ کرے۔ اور ہم نے جو سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے جو سوموار کو لگی ہے، جس میں انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب لاہور کو اور چیف سیکرٹری جو ہے پنجاب حکومت پنجاب ان کو اور ایڈوکیٹ جنرل کو پنجاب کو جو نوٹس دیا گیا ہے سوموار کے لیے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انسپیکٹر جنرل پولیس اور چیف سیکرٹری دونوں کو معطل بھی کیا جائے اور ان کو فوراً وہاں سے پنجاب سے جو ہے نکالا جائے، کیونکہ جو پنجاب میں انہوں نے 20 سے لے کر 30 تاریخ تک اور اس کے بعد بھی اپیلوں کی سماعت تک آج تک جو تسلسل اور تواتر کے ساتھ جو ہمارے امیدواران اور ان کے سپورٹرز ہیں یا ان کے جو ہے
پروپوزرز ہیں یا جو سیکنڈرز ہیں یا ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز تھے، جس انداز سے ان کو رف اپ کیا گیا، جس انداز سے ان کو اغوا کیا گیا، جس انداز سے ان کے کاغذ پھاڑے گئے، جس انداز سے ان کے خلاف کیسز درج کیے گئے اور ان کو پابا سلاسل کیا گیا، اور وکلاء تک جو ان کے ساتھ گئے تھے ان کے ساتھ بھی نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ ان کو بھی محبوس کیا گیا، اور باروں نے پھر مل کر ان کو مخلصی دلائی، حتیٰ کہ خرم لطیف کھوسا جو خود NA 127 کے جو امیدوار تھے اور جن کے پیروی کر رہے تھے، ان کے دفتر سے انہیں گرفتار کیا گیا 31 کو، اور یکم کو عدالت عالیہ میں جب ساری بار پیش ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ نے ایک دو ٹوک فیصلہ دیا کہ وکلاء پر اگر اس طرح سے دوبارہ کیا گیا حرکت، نہ صرف انہوں نے وہ قواش کر دی کارروائی بلکہ ہتھکڑیاں جو عدالت میں لگائی گئی تھیں وہ کھلوائی گئیں اور انہیں جو ہے آزاد کیا گیا، اور اس مقدمے کو بھی بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دیا۔ اور انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ اگر وکیل کو اس طرح سے دوبارہ میرے پاس آئی کوئی شکایت ہراساں کی تو پھر یہ SHO یا پولیس آفیسر جو بھی ہے وہ پھر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے وکلاء کے انہوں نے چیمبر تک نہ چھوڑے اور وکلاء کو بھی انہوں نے ہراساں کیا، تو اس کی براہ راست ذمہ داری کیئر ٹیکر حکومت پر آتی ہے، اس کی انسپیکٹر جنرل پولیس پر آتی ہے جس کی پولیس جو مس یوز کی ہے اپنی اتھارٹیز، اور چیف سیکرٹری پر اس لیے آتی ہے کیونکہ یہ جتنے ریٹرننگ آفیسرز ہیں یہ ڈپٹی کمشنر ہو یا ADC ہو یا ADCG ہو یا اسسٹنٹ کمشنر ہو، یہ سارے ایڈمنسٹریٹو مشینری میں چیف سیکرٹری اور صوبائی حکومت کے تابع آتے ہیں۔ اور پھر اگر الیکشن کمیشن کہے کہ جی یہ شفاف الیکشنز ہو رہے ہیں تو پھر شفافیت تو یہیں سے ٹپکتی ہے کہ انہوں نے ہمارا نشان تک چھین لیا الیکشن کمیشن نے، اور نشان چھیننے کا مطلب یہ ہوتا ہے پارٹی کو پریکٹیکلی ڈسبینڈ کرنے کے مترادف ہے۔ یہ مولانا مودودی کے کیس میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا، یہ شہید بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1988 سپریم کورٹ میں یہ بات انہوں نے مندرج کی کہ سمبل کی، الیکشن سمبل کی کیا اہمیت اور کیا افادیت ہوتی ہے، اور کتنی جو ہے اس علاقے میں جہاں 50-60% جو ہے ناخواندگی ہے وہاں سمبل کا مطلب ہے کہ اس کو ووٹ کا حق سے محروم کرنا ہے ووٹرز کو بھی۔ تو اس لیے یہ نہ تو الیکشن کمیشن کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی فراہم کر رہا ہے اور نہ ہی حکومتیں جو ہے کیئر ٹیکرز اور ان کے جو ہے نیچے سے کارندے جو IG یا چیف سیکرٹریز ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ توقع کرتے ہیں کہ اس چیز کا جو ہے نہ صرف عوام اس کا جو ہے خود محاصرہ کرے گی بلکہ عوام انشاءاللہ 8 فروری کو اپنے محبوب قائد جو ہے عمران خان کے امیدواروں کو میسو طریقے سے کامیابی سے ہمکنار کرے گی، تاکہ یہ جو اس طرح کے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جا رہے ہیں ان کا کلا کما کیا جا سکے۔ اور کیا موجودہ PTI شیر افضل کے ملوثیت کے ساتھ کوئی انتشار کا شکار ہے؟ نہیں، یہ آپ سوال بعد میں پوچھیں۔ آج کی جو پیشی تھی، آج توشہ خانے کا کیس لگا ہوا تھا اور آج جو ہے القادر ٹرسٹ کا کیس لگا ہوا تھا۔ آج محترم عمران خان صاحب بھی موجود تھے، بشرا بی بی بھی ان کی اہلیہ بھی زوجہ بھی موجود تھیں، اور آج یہ ضمانت کی جو درخواستیں تھیں ہماری وہ ہم بحث کر چکے تھے، بحث میری مکمل ہو چکی تھی، یہ 2-3 تاریخیں پہلے سے۔ پروسیکیوٹر نے اپنا نصف جو ہے کیا تھا، پچھلی تاریخ پر انہوں نے نواز شریف کا وکیل جو نیب کے خلاف اپیلوں میں ہائی کورٹ میں بحث کرتے رہے ہیں، جنہوں نے نواز شریف کو بری کروایا، آج ان کا وکیل پروسیکیوٹر نیب کی جانب سے پروسیکیوٹر بن کے تشریف لے آئے پچھلی تاریخ پر، اور کہنے لگے کہ جی میں تو چونکہ آج انگیج ہوا ہوں اس لیے میں بحث کے لیے مہلت چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی شدید مخالفت کی کہ جب پروسیکیوٹر موجود ہے، ان کی ٹیم ظفر موج موجود ہے ان کی جو ماشاءاللہ، اور وہ کئی پیشیوں سے اس پہ پیش ہو رہے ہیں، تو کیسے ایک اور وکیل کو یہ لا کے صرف
تاریخ لینے کے لیے، التوا کرنے کے لیے اور عمران خان کی جو ہے اذیت اور کرب میں اضافہ کرنے کے لیے یہ کیسے اسے لا سکتے ہیں؟ اور پھر آج ماشاءاللہ انہوں نے تاریخ لی تھی آج کی، اور آج وہ سرے سے آئے ہی نہیں، تشریف ہی نہیں لائے عدالت میں، اور نہ کوئی عدالت کو اطلاع دی، نہ عدالت کو کوئی درخواست بھیجی۔ انہوں نے پروسیکیوٹر سے پوچھا، سردار مظفر سے، جو یہاں ان کے چیف پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، انہوں نے کہا جی مجھے بھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹیم جب بحث کر رہی تھی تو پھر ہم نے تو ایک ایکسٹرا فیور دیا کہ موقع دیا انہیں، لیکن اگر وہ آج نہیں آئے تو پھر آپ کنکلوڈ کیجئے گا۔ میں نے وہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ دیا 1917 سپریم کورٹ، جس میں انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ وکیل حکومتی ادارہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یا تو پھر حکومتی جو پروسیکیوٹرز ہیں، اٹارنی جنرل ہے یا ایڈوکیٹ جنرل ہے، وہ لکھ کے دے کہ میں نااہل ہوں اور میں یہ اس کیس کو کرنے کے قابل لائق نہیں ہوں، تو پھر کوئی اور وکیل لے کر آئیں، وگرنہ یہ غریب عوام کے پیسوں پر جو اتنی زیادہ جو ہے ظفر موج رکھی ہوئی ہے سرکار نے وکیلوں کی، سرکاری وکیلوں کو، جنہیں سرکاری خزانے سے پیسہ ملتا ہے، جو عوام کے ٹیکس دیتے ہیں، پھر اس پر ایک اور بوجھ ڈالنا پرائیویٹ وکیل کا، یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس کی مذمت کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس موجودہ اس وقت جج تھے سپریم کورٹ کے، ان کا 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ یہ پریکٹس بند ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود تو میں نے عرض کیا کہ کیا جی نواز شریف کنٹرول کر رہا ہے نیب کو، کہ نواز شریف صاحب کا وکیل یہاں تشریف لائے ہیں، جب کیا نیب کے وکیلوں پر انہیں اعتماد نہیں ہے کہ تو یا پھر آپ جو ہے کسی اور اس کے تابع انصاف دیں گے؟ تو پھر جج صاحب کی نے اظہار برہمی کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ یا تو بحث کریں وگرنہ میں اس کو کنکلوڈ متصور کروں گا۔ اب کیا کرتے ہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن انہوں نے سوموار کے لیے پھر بھی رکھ دیا ہے کیس، اور یہ اس طرح سے انہوں نے تاریخ لی ہے۔ دوسرے کیس میں ملک ریاض صاحب کے اور ان کے جو فرزند اور ان کی جو بیوی تھیں، وہ ان کی جانب سے ایک فاروق نائک نے درخواست دی القادر ٹرسٹ کیس میں، اور اس میں انہوں نے استدعا کی تھی فاروق نائک نے کہ اس کو جو ہے مؤخر کیا جائے، کیونکہ ہم باہر ہیں ملک سے اور ہمیں بڑی دیر سے اس چیز کی اطلاع ملی ہے۔ وہ آج 87-88 کی کارروائی کے لیے رکھا ہوا تھا القادر ٹرسٹ کا کیس، اور اس میں وہ تکمیلی مرحلے میں وہ تھا، اور وہ ان کی درخواست خارج کر دی گئی ملک ریاض صاحب کی اور ان کے جانب سے، اور انہیں آج جو ہے وہ مفرور قرار دے دیا گیا، اور آئندہ تاریخ کے لیے وہ القادر ٹرسٹ کا کیس جس میں بھی محترم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ہمراہی ملزمان ہیں، وہ کیس بھی سوموار کے لیے رکھا ہے مزید کارروائی کے لیے۔ سو اس لیے جو یہاں استغاثے کی جانب سے، نیب کی جانب سے، سرکار کی جانب سے جس طرح سے اس کیس کو مؤخر کرنے کی جو ہے بار بار ان کی جانب سے جو ہے تاریخوں پر تاریخیں لی جا رہی ہیں، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں اور ہمیں مخلصی دی جائے، ہمیں رہائی کی جائے، اور میں نے 94 کی دفعہ 94 کی ایک درخواست دے رکھی ہے کہ 47 سے لے کر آج تک توشہ خانہ سے جن صدور نے، جو وزرائے اعظم نے، جو گورنرز نے، جو اکابرین نے جتنے تحائف لیے گئے ہیں، وہ بھی ذرا فہرست منگوا لیجئے گا، اور وہ بھی دیکھیے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ تحائف لیے ہیں، اور کیا ان کے خلاف کوئی آج تک انکوائری یا کارروائی ہوئی ہے؟ کیا عمران خان ایک ہی وزیر اعظم ہے جو ان 77 سالوں میں وہ قابل مواخذہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ نہ صرف پرائیویٹ اپریزر بلکہ حکومتی جو اپریزر تھے خود انہوں نے اس کا تعین کر کے، اور خان صاحب نے ضابطوں کے مطابق پیسے جمع کروا کے وہ تحائف جو ان کے انٹائٹلمنٹ تھی
اس نے اور بی بی نے حاصل کیے تھے، تو پھر آپ آئین کے تحت کسی کے ساتھ تشخیص و تمیز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہوگی، آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہوگی، آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہوگی، آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہوگی، آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہوگی، آرٹیکل 25 کی۔ تو یہ آئین کی آپ اس طرح سے تضحیق نہیں کر سکتے کہ ایک شخص کو سنگل آؤٹ کر کے آپ پروسیکیوٹ کیجئے گا۔ سو اس میں بھی ہم نے تقاضا کیا ہے کہ یہ تمام جو ہے ریکارڈ فراہم کر کے آپ کے سامنے بھی آیا جائے، کیونکہ فرد جرم لگانا جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ کسی کو آپ فرد جرم لگا کے اور اس کے بعد اس کو جو ہے کارروائی ٹرائل کی شروعات کر کے اور اس کو جو ہے کھینچ کر ذلت و رسوائی میں ڈال کر اور ٹائم ضائع کریں اپنا بھی اور ان کو بھی پابند سلاسل رکھیں، تو یہ قانون اور انصاف کے متصادم ہے۔ پھر خان صاحب نے خود اٹھ کے کہا کہ مجھے 5 ماہ سے میرے بیٹوں کے ساتھ بات کرنے نہیں دی گئی ہے۔ چلیں وہ سائفر کے کیس میں تو انہوں نے کہا جی سیکریسی ہے اور کوئی نہیں آ سکتا، لیکن سائفر کے کیس میں خان اندر نہیں ہے، خان کی سپریم کورٹ ضمانت لے چکی۔ اب خان جو ہے ایک عام جو ہے کیس میں موجود ہیں اور ان پر کوئی ایسی سیکریسی والی بندش نہیں اطلاق کیا جا سکتا۔ تو جج صاحب نے اس پر جو ہے ان کو حکم دیا ہے کہ ان کو بچوں کے ساتھ جو ہے رسائی کے لیے بات کرنے کے لیے قانون اور جیل مینول کے تحت ان کو اجازت دی جائے تاکہ یہ فون پر اپنے بچوں کی خیریت دریافت کر سکیں اور ان کے ساتھ گفت و شنید کر سکیں۔ تو یہ کارروائی ہے جو آج ہوئی ہے۔ جی اب سوال کیجیے گا اگر کرنا چاہتے ہیں۔ سر بتائیے گا تحریک انصاف میں آپس میں انتشار ہے یا نہیں؟ کوئی انتشار نہیں ہے، بالکل کوئی انتشار نہیں ہے۔ آپ نے جن کا بات کیا ہے، دیکھیں مروت صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے بہت جوشیلے قسم کے پی ٹی آئی کے وہ ہیں، اپنا لیڈر ہیں، اور انہوں نے جو خیبر پختونخوا میں جس انداز سے انہوں نے ایک جو ہے وہاں فعال کیا اور جس طریقے سے لوگوں نے عمران خان کی پذیرائی کرتے ہوئے جس طرح سواگت کیا ان کا، وہ بے مثل ہے، جس سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ سو اس لیے وہ جوش میں تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا انتشار نہیں ہے۔ جو بات گوہر صاحب نے کی ہے وہ آج بھی سپریم کورٹ میں ہم نے درخواست دی ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ سمبل کے کیس جو ہم نے اپیل کی ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس کو فوری لگایا جائے، اور وہ انشاءاللہ وہ بھی اس نیکسٹ ویک میں منڈے کو لگ جائے گی، سوموار میں، اور شاید لارجر بینچ اس میں کانسٹیٹیوٹ ہو۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بات کی ہے، جیسے شیخ رشید ہیں یا فواد چودھری ہیں، کچھ لوگ ہیں آپ کے، کیا ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی پی ٹی آئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی محتاج ہے، نہ ہی پی ٹی آئی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے۔ البتہ ریکویسٹ تو ہر طرف سے آیا ہی چاہتی ہیں، ہمیشہ آتی ہیں، وہ ایسی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہمارے ہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تھینک یو۔ اچھا سر یہ بتائیے گا قرارداد جو پیش کی گئی ہے کل سینٹ میں، کیا کہتے ہیں آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر منظور ہو جاتی ہے تو کیا الیکشن ملتوی ہو جائیں گے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس قرارداد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، قانونی طور پر آئینی طور پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جنہوں نے کروائی ہے قرارداد شاید ان کے عزائم کچھ اور ہوں، جس طرح پہلے قراردادوں کے ذریعے سے 14 مئی کے الیکشنز کو جو ہے جس طرح وہ کیا گیا تھا، اب میرا نہیں خیال کہ وہ حالات ہیں یا وہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ اگلی قسط جو ہے الیکٹڈ حکومت کے آنے پر ہی آپ کو میسر آئے گی۔ سو پاکستان یہ اس چیز کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ الیکشنز کو ملتوی کسی انداز سے مؤخر کیا جائے، اور سپریم کورٹ ایز اے ہول اس وقت فریکچرڈ تھی، جس وقت 14 مئی والا الیکشن کا انعقاد کیا گیا تھا اس وقت فریکچرڈ تھی سپریم کورٹ، جس وجہ سے انہوں نے قراردادوں کے ذریعے قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی یہ پاس کروا کے اس کو ساری قوتیں جو ہے وہ obstruct کر کے اور آئین کی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے مؤخر کیا تھا۔ اب وہ کیفیت نہیں ہے، تو اس لیے اب کسی چیز کے پیچھے یہ رائے فرار نہیں لے سکتے ہیں، اور الیکشن انشاءاللہ 8 فروری کو ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 لینے سے
کوئی نہیں روک سکتا ہے اللہ کے موتا صاحب، آپ بانی پی ٹی آئی کے تمام قانونی معاملات دیکھ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری سے قبل وہ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں تو قانونی طور پر بتا سکتا ہوں کہ اگر سائفر کے کیس میں جس طرح سے سپریم کورٹ نے بیل لی ہے، اور اگر آپ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے اضافی نوٹ کو پڑھیں تو اس میں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو الیکشن لڑ رہا ہو یہ عوام کے حق کے رائے دہی کو یہ منہدم کرنے کے مترادف ہوگا کہ ان کی ضمانت نہ لی جائے اور ان کو جو ہے عوام تک رسائی پہنچنے سے مانع کیا جائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے توشہ خانہ کا اور یہ کیس جو ہے القادر ٹرسٹ والا کیس، تو اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یقین کریں کہ یہ جنہوں نے بھی انہیں پابا سلاسل کیا ہے ان پر میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی ان پر رحم کرے۔ اگر اس طرح سے ہم وزرائے اعظم کو اندر کرنے لگیں جس طرح احاطہ کیا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہ ہم اپنے وزرائے اعظم کو کسی کو پھانسی دیتے جائیں، کسی کو پابا سلاسل کرتے ہیں، کسی کو ہم تاحیات جو ہے یہ نااہل کرتے ہیں، تو خدا را یہ کھلواڑ جمہوریت کے ساتھ بند کرنا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے بہت پہلے باہر آئیں گے اور خود ہی اپنا کیمپین جو الیکشن کیمپین ہے اس کی رہنمائی کریں گے، قیادت کریں گے، اور پھر عوام ہی کی جو ہے ثواب دید ہے اور عوام کا حق ہے کہ وہ اپنا جو ہے پسند کے امیدوار کو فیصلہ بھی ان کے حق میں دیں اور ان کو منتخب کر کے بعض اوقات ایک تبھی ایک مضبوط حکومت آ سکتی ہے۔ یو نیڈ پولیٹیکل، اگر اسٹیبلٹی چاہیے، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام ملک میں نہیں آ سکتا ہے۔ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی استحکام نہ آئے، اور سیاسی استحکام کی بنیادی ضرورت ہے شفاف الیکشنز، فری اینڈ فیئر الیکشنز، بر وقت الیکشنز کروانا، اور الیکشن کروا کر ایوان جو منتخب ہو کر آتے ہیں انہی کا پھر سے حکومت بنتی ہے، اور پھر انہی کی جو ہے حق ہوتا ہے حکمرانی کا، اور وہی ملکیت جب تک ہم عوام کو نہیں دیں گے اس معاملے میں ان کو، تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یقیناً باہر آئیں گے اور جلدی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ الیکشن جو 8 فروری ہے پتھر پر لکیر ہے، کل قرارداد کا منظور ہونا، اس کے بعد پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر بھی وہاں پہ موجود تھے، تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے جو پی ٹی آئی کے سینیٹر وہاں پہ موجود تھے ان سے وضاحت طلب کی ہے، اور دوسرے یہ بتائیے گا کہ کیا سپریم کورٹ انٹروین کرے گی اس معاملے میں؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں ہم نے وہ لگا دیا ہے ساتھ، آج ہم نے مسلینس درخواست دائر کی ہے جس میں ہم نے وہ قرارداد لگائی ہے، اور ہم یہ کہیں گے، استدعا کریں گے کہ جناب یہ دیکھیے گا، یہ آپ کے جو فری فیئر اور بر وقت الیکشنز کے انعقاد جس کو آپ نے کہا تھا یہ پتھر پر لکیر ہے، تو اس کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں اور یہ انہوں نے قرارداد کی ہے۔ جو آپ کہتے ہیں ہمارا سینیٹر جو ایک موجود تھا اس کو نوٹس دے دیا گیا ہے، اگرچہ اس نے کہا میں نے مخالفت کی، اس کی نو کہا میں نے، باہر کا وہ پارٹی دیکھے گی کہ کیا ہوتا ہے، لیکن پہلی چیز تو یہ تھی کہ جب 14 سینیٹر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کورم ہی پورا نہیں تھا، اور یہ نشاندہی کرنا اس کا بھی فرض تھا اور باقیوں کا بھی فرض تھا، اور چیئرمین سینٹ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے تھے، ان کو بھی کاؤنٹ کر کے تو ان کو مؤخر کر دینی چاہیے تھی، وہ جو ہے قرارداد پیش ہی نہیں ہونے دینی چاہیے تھی، کیونکہ کورم پورا نہ ہو تو اس کارروائی کی ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے نوٹس دیا ہے اس سینیٹر کو یقیناً، اور وہ جو بھی کارروائی ہوگی وہ آپ کے سامنے